اس صفحے عذاب پہ وہی بیٹھتا ہے جس کے نام پہ نہ جی حسین کی مہر ہوتی ہے، وگرنہ بندے گھر سے آ کے بھی نہ باہر گیٹ کے سڑکوں پہ پھرتے رہتے، مجلس میں بیٹھنے کی وہ توفیق نہیں۔ یہ بدلو، مزاج بدلو۔ اب جیے میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ گئی اور نئے نئے قبیلوں کے طلبہ و طالبات کو ایڈریس بتا رہے ہیں۔ جی وہ بھی بڑا معتبر ہے، وہ بھی بڑا معزز ہے۔ میری جان ہم سمجھتے ہیں تیری ہسٹری میں تو وہ بھی معزز ہی نظر آتا ہے جس نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی بسم اللہ۔ ہمارے اس ملک میں نا جی، ہمارے اس ملک میں کچھ سالوں سے آپ ماشاءاللہ باریکیاں سمجھتے ہیں، کچھ سالوں سے کچھ لوگ کچھ مرضی کی شخصیتوں کبھی سیدنا بناتے اور پھر انہیں درود کے ساتھ وینڈ کرتے۔ میری یقیناً آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور اللہ کرے آپ کی آواز بھی مجھ تک پہنچے، مجھے آپ کی تائید تردید جو بھی ہے اس کی ضرورت۔ واہ واہ کیا کہنے بھائی، میرے محترم ہیں جی، میں کون سے واقف تو نہیں ہوں، کیونکہ اس طرح کوئی بات کرے نا تو مجلس لائیو چلتی ہیں، رواج بدل گئے۔ اب اگر کسی کو مولوی ذاکر کو کوئی بندہ بول کے بات کہہ دے نا جس کا تعلق داد سے بنتا ہو تو کچھ بندے سمجھتے ہیں اے مولوی صاحب بندہ نال لے کے آئے، یہ آپ ہی کے دوست ہیں، آپ ہی کے علاقہ کے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقرہ دوبارہ کہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہماری مجلسوں میں دوبارہ کہنے کے لیے سوزیوں کا ساتھ ہو ضرور۔ مہربانی میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ پورا دن گزرا ہے، بینر بھی آپ نے سارے پڑھ لیے ہوں گے، اب ممبر پہ دھیان دیں۔ آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے گفتگو تمام کرنی ہے۔ مرضی کی شخصیتوں کو سیدنا شروع میں جب میرے ملک میں بندوں کو، مرضی کے بندوں کو سیدنا کہنے کی ریت چلی نا تو آپ جو مومن مولائی ہوتے ہیں آپ نے بڑا انجوائے کیا کہ جی قبلہ خود ہی کہہ رہے ہیں سید اور خود ہی کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو سیدنا کہنے والا قبیلہ ہے نا جی، وہ اپنی مرضی کی پسندیدہ شخصیتوں کو پنجابی میں نہیں کہتے، وہ عربی گرامر میں کہتے ہیں سیدنا یا سیدونا۔ عربی میں جسے سیدی کہا جائے نا، سیدی اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرے سید، جنہیں میں سید مان لوں۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سید، یہ جی ہمارے سید ہیں۔
بڑا سوچتا رہ گیا کہ یار ہم اپنے بچوں کو، طلباء طالبات کو کیسے سمجھائیں دینیات کے لیکچر میں سیدنا سیدنا سیدنا. پھر ایک مفروضہ میری جان میرے ذہن میں آیا. مفروضہ مطلب حقیقت نہیں، فرض کرو. اور وہ میں مثال دے رہا ہوں، فرض کرو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. اس کا تو شاید کو پروگرام بانی رہا ہو، لیکن ملتان کی خاموشی دیکھ کے نا اسے پروگرام کینسل کرنا پڑ جائے. اور وہ کو مسلمان ہو رہا ہے یار. اور میں سمجھانے کے لیے ایک بات کا سہارا لے رہا ہوں. مجھے یاد ہے عرصہ پہلے میں نے ایک دفعہ کسی مجلس میں کہا فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے. تو ایک بندہ میری گاڑی تک میرے پیچھے گیا. ہم مولویوں ذاکروں کو کوئی بندہ فائر مارنے کی نیت سے بھی آئے نا، ہم یہی سمجھتے ہیں کو دعوت دینا. آپ تو سیریس بھی اچھے لگ رہے ہیں. تو خیر مہربانی نہیں، زحمت نہ دیں، پبلک کو زحمت نہ دیں. یہ آپ ہی نے ہمیں مولوی ذاکروں کو داد شاد پہ لگا دی ہے، وگرنہ یہ سب ضروری نہیں ہوتا. آپ اگر خاموشی سے سننا چاہتے ہیں تو میں سمجھوں گا میں کسی چینل پہ بات کر رہا ہوں. ہاں لیکن مجھے بات کرنے کا موقع ذرا دیں. میں نے کہا حاجی صاحب فرمائیے. کہنے لگے جی سید صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے. آپ کو نریندر مودی کے ظلموں کا نہیں پتہ؟ میں نے کہا تو نے شاید مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھی. اب جی کوئی بات نہیں، میری بہت شکریہ. تو ملتان والوں وہ نریندر مودی کو مسلمان ہونے نہیں لگا. مجھے سیدہ نہ سمجھانا ہے. ہندوؤں کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے اور کہے جی مجھے لاہور پسند ہے، ملتان بارڈر تو دور ہے، ناراض نہ ہویا جی. اور وہ کہے کہ میں نے بائی روڈ لاہور آنا ہے. پاکستان پھر دیکھیے، لاہور کو بارڈر لگتا ہے جی واگھا بارڈر. بیٹا نریندر مودی واگھا بارڈر سے مسلمان ہو کے لاہور کا پروگرام شیڈول دے دے اور لاہور کے علماء اسلام خوش ہو کے کہ مودی مسلمان ہو کے آئے. استقبالیہ بینر لکھوا کے بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ دھیان دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. میری بات پہ توجہ فرمائیں، میری بات پہ دھیان دیں. واگھا بارڈر پہ ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو کے آ رہا ہو اور جناب لاہور کے علماء استقبالیہ بینروں پہ یہ لکھوا کے کھڑے ہوں کہ سیدنا، بیٹھ جائے تشریف رکھ لے میری جان، بینر پہ یہ لکھوا لیں کہ سیدنا نریندر مودی کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اور جب تو 2 دن پہلے مسلمان ہونے والے مودی کو سیدنا لکھے گا تو پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. نہیں مجھے اندازہ ہی نہیں ہے آپ دھیان بھی دے رہے ہیں. میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں بات مشکل ہے. اور میری جان آپ جس کی عزت کرنا چاہتے ہو بے شک کرو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری کچھ چھیڑ بھی نہیں ہے، ہماری کو تیری شخصیتوں سے ضد بھی نہیں ہے. عزت جس کی کرنا چاہتے ہو نا بے شک کرتے رہو، لیکن اپنی پسندیدہ شخصیتوں کو اہل بیت یا آل نبی کے
برابر کرنے کا سوچنا بھی نہ، کیونکہ اگر سارے برابر ہوتے باقی رضی اللہ کیوں، ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ان کے نام کے ساتھ یہی لکھتے ہو نا، بزرگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ، رضی اللہ۔ میرے بچے جو یونیورسٹیوں کے مجلسوں میں آ جاتے ہیں یا لائیو سنتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یار وہ سید ریاض رضوی خیر ہے کہ باقی بزرگوں کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے، اور میڈیا پہ تو علی کو بھی رضی اللہ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہ علی رضی اللہ کہنے کا رواج مسلمانوں میں ضیاء الحق نے شروع کیا۔ میری بات سن رہے، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ، ذرا سر اٹھائیں میری طرف دھیان دیں، علی رضی اللہ، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، علی رضی اللہ کا یہ سسٹم یہاں پہ جو شروع ہے، ضیاء الحق نیک آدمی تھا، مجھے نہیں پتا ملتان والوں کا ملک ہے، میں معاش میں کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا۔ اور اس نے ظاہر ہے جب حکومت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے تو بندے من مرضیاں کرتے ہیں۔ اسے کہیں سے جو پروگرام ملا تھا کہ تو نے آل نبی سے پیار کرنے والوں کو بھی اوکھا کرنا ہے، یہی سبب ہے کہ اس دور میں حالانکہ ہم قائد اعظم بانی پاکستان کے، ہم شیعہ، ہم مسلک ہیں، اور قائد اعظم کے بنائے ہوئے ملک میں ضیاء الحق کے دور میں اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے، پنڈ، شہر، گلی، محلوں میں ہمیں کافر کی گالیاں دی گئی، لیکن ملتان والوں اگلا سواد ہی بکھرا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ہم کافر تھے، اس کے بعد دوسرا ماشاء اللہ لگا پرویز مشرف کا۔ پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی، اللہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے اقتدار سنبھالتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے اللہ جانے کیا کہا، یا ان مولویوں نے لاہور جا کے شیعہ علماء سے صلح کر لی، اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ آپ کا اپنا اسٹائل ہوگا، آپ کا اپنا مزاج ہوگا۔ پہلے تیرے قبلے کعبوں نے ہمیں کافر کہا، اور پھر تیرے انہی علماء نے لکھ دیا کہ شیعہ ہمارے برادر مسلمان بھائی ہیں جی ہمارے، ہم نے نہ مرشد بدلے۔ میری تائید کرنا، آپ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ ملک کے زندہ حالات منبر پہ پڑھتا ہوں، وگرنہ فضیلت آل نبی کا کون سا پہلو ہے جو بزرگ علماء سے لے کے آج تک آپ نے نہیں سنا۔ میں زندہ باتیں آپ بزرگوں کے لیے نہیں کرتا، میں وطن کے موجود حالات اپنی قوم کے بچوں جوانوں کے لیے کرتا ہوں جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں۔ میں وطن کے زندہ حقائق اس لیے سناتا ہوں، میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹی میں بیٹھے میں بھی یہ احساس رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے۔ میری تائید کرو یار، آپ تو حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بکھری بات ہے جیو میرا بیٹا، میری جان، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس اپنے ملک میں لوگوں کی جان نہیں کھائی۔ یہ کچھ سائنیوں نے ہمیں حوصلہ بکھرا دیا، بیٹا ہم نے کبھی کسی کو پریشان نہیں کی، ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر میں اپنی قوم کے بچوں سے تو کہہ سکتا ہوں نا، دفتر میں، فیکٹری میں، کالج، جہاں بھی جاتے ہو اس ملک میں سینہ تان کے رہا کرو۔ ملک بنانے والے بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ میری تائید فرمایا، آپ جیئے سر۔ اور ملتان والوں صرف نکاح، قائد اعظم کا صرف نکاح ہی
فقہ جعفریہ پہ نہیں ہے. تقدیر اگر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے نا تو حوصلہ کر لیا کر. میں کچھ عزاداروں کے متھے پہ بٹ دیکھتا ہوں بھئی مولویوں دا ٹائم کدوں ختم ہونا. اوہ ذاکروں کو سنا کرو, مجھے بھی ذاکر اچھے لگتے ہیں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں خود بھی شیعہ ہوں. ملتان نے نہیں سمجھنا تو مجھے نہیں اندازہ کس نے سمجھنا. کچھ بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ سید صاحب نے کیا کہا ہے, میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ کیا بات ہے؟ کوئی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. جو مذہبی سائنس ہے نا, مذہبی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. میرا خیال ہے میں اس کی وضاحت کیا کروں گا. بھئی اگر مجھے موقع دے, میں نے کہا کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے اس میں, بھئی اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو پھر رولے علی کی ولایت ہی میں پڑ جاتا. مجھے موقع دے آپ سرکار. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. لہذا مہربانی سرکار, لہذا میرے اس فکرے سے, کیونکہ پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں, تو کوئی یہ بندہ تاثر قائم نہ کر لے کہ رضوی صاحب نے کہا جی سوزیاں والوں کو سنتے ہو تو مولوی بھی سن لیا کرو. شاید یہ مولوی ذاکروں کو پسند نہیں کرتے. میں نے جب کہا کہ میں خود بھی شیعہ ہوں, بندہ شیعہ ہو کے سائیوں کا قصیدہ پسند نہ کرے تو اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. کوئی بات نہیں, سارے نام ہی سمجھو تو خیر. لہذا میری جان, مجھے ذاکر بھی اچھے لگتے ہیں, قصیدے بھی مولا کے اچھے لگتے ہیں, لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک سریلا ذاکر ممبر پہ آ جائے, پنڈال بھر جائے, مولانا ممبر پہ آئے, آؤ بھائی جی اس کو سگریٹ پی آئیے, یہ رویے بدلو. اب اپنے مزاج میں تبدیلی لاؤ. اور میں بار بار یونیورسٹی, کالج, دفتر, آفس کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ تیرے بچوں کو یونیورسٹی میں اپنے ٹیچر سے مذہبی ٹاپک پہ کوئی بات کرنی پڑ جائے, یا کسی بات کا شیعہ بچے کو اپنے پروفیسر کو جواب دینا پڑ جائے, تو شیعہ بچہ وہاں قصیدہ شروع کرے گا. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے, اب تو خیر ایجنسیوں نے ہماری صورتحال مطلب اور طرح کی بنا دی ہے کہ یہ آپ نے موبائل پہ کسی مذہبی سوال کا جواب نہیں دینا, مذہبی ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا. یہ عرصہ پہلے کی بات ہے جب ایک ہمارے بھائیوں کے ہیرو گزرے ہیں, اسامہ بن, ماشاءاللہ حافظہ آپ کا کمال ہے, اسامہ بن. تو امریکن نے اسامہ بن لادن کو یہ کے پی کے کسی شہر میں, جی آپ کو یہ بھی یاد ہے, میں کوئی ڈیٹیل نہیں دے رہا, تو پاکستان میں غائبانہ نماز جنازہ اتنے کسی کے نہیں ہوئے تھے جتنے اسامہ بن لادن کے تھے. بچوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو یہ احساس رہے کہ ہم اس ملک میں نہ کرایہ دار ہیں نہ مہمان ہیں. یہاں 2 میٹنگیں ہمارے بھائیوں کی کامیاب ہو جائے نا, ایویں گیدرنگ وائز, تو پھر پتہ ہے ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں, ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں, وہی اپنی صفیں درست کرو. شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ انہیں ایران بھیج دو, ذرا ہمت کرو, ان کا اس ملک میں کچھ نہیں ہے. ہمارا حوصلہ دیکھو, ہمیں ایران بھیجواتے ہو. کبھی ہم نے بھی کہا مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے, انہیں افغانستان بھیج دو. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے,
اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہے. کیا کہنے کوئی تو سمجھ رہا ہے. آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہیں. مہربانی سر, موجود بات آپ جیئے سر. تو خیر وقت زیادہ نہ ہو جائے, اجازت تو ہے نا میں بات تھوڑی کروں. تو اسامہ جی بسم اللہ, بیٹھ جائے میری جان. اسامہ بن لادن کے جب امریکہ نے اسے مطلب مارا, شہید ہو گئے, تو ان کی شہادت کے بعد نا جی پاکستان میں پنڈ, قصبے, ٹاؤن غیبانہ نمازیں چلیں. وہ کسی شیعہ بچے کا فون میرے نمبر پہ نا, تو اتفاق سے جیسے آج دن کا کوئی چوتھا پروگرام ہے 5واں, وہ 4-5 مجلسیں دن میں تھی. وہ جب بھی بچہ فون کرے تو میرے وہ جو ساتھ ہوتے ہیں بچے, ڈرائیور یا شاگرد, وہ اسے کہہ دیں جی رضوی صاحب مجلس پڑھ لیں تو آپ بعد میں فون کریں. تو جب اس نے چوتھا فون کیا نا تو اس نے پریشان ہو کے کہا یار بچے مجھے وہ جگہ بتا جہاں رضوی صاحب سارا دن ہی پڑھ رہے ہیں. 4 دفعہ ہم نے فون کیے. اچھا پھر اس کا فون میں ممبر پہ کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ اس بچے کا فون پھر آ گیا. تو میرے اس شاگرد نے کہا خبرہ پلیز آپ اب اسے خود ہی آپ بتائیں, ہمارے تو گلے پڑے گا. تو میں نے جیسے ابھی ناظم ممبر کوثر نے میرا اعلان کیا, میں نے ناظم ممبر سے کہا یار تو میرا اعلان کر یا علاقے کی مجلسوں کا اعلان کر, میں اس بچے کی کال سنوں. اس زمانے میں اتنا ٹیلی فونوں کی یہ مسائل نہیں تھے, یہ نہ کرو یہ نہ کہو. تو میں نے اسے کہا بیٹا میں مجلس پڑھنے لگا ہوں, بعد میں فون کرنا. تسی پتہ نہیں ہوں ساڑی پنجابی سمجھ دے ہو یا نہیں. جب میں نے اسے 5ویں فون پہ کہا نا کہ بیٹا میں مجلس پڑھنے لگا ہوں, تم فون بعد میں کر لیں, تو اس بچے نے آگے سے پتہ کیا گیا, اور کہا کہ سید صاحب تو انہوں مجلساں دی پئی ہے, میں 11 چ پھسیا بیٹھا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بسم اللہ. تو مجھے اندازہ ہو گیا. جی بسم اللہ صاحب آ جائیں جی. میرے انتہائی محترم بہت بڑا نام ہے مصاحب کی دنیا کا, جناب خان نصرت عباس صاحب تشریف لیں. ہاں جی اجازت ہے نا. اللہ اکبر یا رسول اللہ, جواب دے لیا کریں, جواب دیا کریں یار. مہربانی چل اللہم صلی علی محمد وعلی. میرے بعد خان نصرت خان صاحب پڑھیں گے, اعلان کو شروع کرتے ہیں. نصرت خان کا اعلان میں کر رہا ہوں. ادھا مجمع سوچن لگ پہ, ذاکر جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. یہ رضوی صاحب نے تقریر رو کے نصرت خان کا اعلان کیوں کیا؟ میں نے اعلان پتہ کیوں کیا؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں خود بھی شیعہ ہوں, اور مسلک آل محمد دنیا کا واحد مسلک ہے جس میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جی کوئی تو سمجھے گا. مہربانی بیٹا بس مجھے موقع دے سر. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات ہم نے مکمل کرنی ہے. تو آپ کے ذہن میں بات ہے تو صحیح کہ وہ کسی یونیورسٹی کے بچے کا فون آ رہا تھا. میں نے کہا بیٹا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا سید صاحب مجلس بعد میں پڑھنا. 4 گھنٹے ہو گئے میرے دوستوں نے مجھے گھیرا ہے کہ تم شیعہ مسلمان ہو. اسامہ بن لادن کے نماز جنازہ پاکستان کے ٹاؤن, کالونی, پنڈ میں ہو رہا ہے, اور شیعوں کی طرف سے ایک بھی غیبانہ جنازہ اس اسلامی شہید کا نہیں ہوا. میں نے کہا بیٹا اپنے دوستوں سے کہہ دو کہ ہر مذہب کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں,
ان ضابطوں کو مذہب کی اصطلاح میں فقہ کہا جاتا ہے۔ ہماری فقہ میں غائبانہ جنازوں کے صیغے ہی ہمیں وارثوں نے نہیں بتایا۔ ہاں واقعی یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ میں نے کہا مسئلہ بیٹا بتا دینا ان کو، مسلک جعفریہ میں غائبانہ نماز جنازہ کا حکم بھی نہیں ہے، ہمیں وارثوں نے کہا بھی نہیں ہے، اور صیغے تک ہمیں نہیں بتائے گئے۔ میں فون بند کرنے لگا نا تو اس بچے نے بڑی جان پتہ ہے نصرت خان، اسے کہتا سید صاحب پلیز ایک لمحہ بتا دیں۔ چلو میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ فقہ جعفریہ میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا، لیکن سید صاحب آپ بتائیں گے کیا؟ تو پھر باقی مسلمانوں کے مسلکوں میں غائبانہ جنازے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا ٹائم سے، اس نے کہا پلیز سید صاحب کوئی بات بتا دیں، جب شیعہ ہماری فقہ میں تو نہیں ہے، یہ باقی مسلمان غائبانہ جنازے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے بڑوں سے کوئی حاضر جنازہ رہ گیا تھا۔ آپ کے کیا کہنے، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے سر۔ میرے استاد محترم قبلہ کعبہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مدنی، مہربانی مجھے موقع دے۔ میں استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب کا سب سے جونیئر شاگرد، دعا کیا کرو بندے کو سائیں ان حالات میں انہیں جوگا رکھے کہ اس بندے کو ممبر پہ بھی اپنے استاد کا نام لینے کی توفیق اللہ دے۔ ہاں رواج بدل گیا، اب جو بھی نیا ذاکر خطیب آتا ہے نا، پتہ کیا کہتا ہے؟ استاد ہونا فرمایا، او دا ناشاں کوئی نہیں، اساتذہ کے نام لیا کرو، جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور مبلغ اعظم تو بے لوث وکالت کر گیا۔ اب ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ وکیل ولایت علی، وکیل سیدہ لکھ دیا جاتا ہے، رواجن لکھا جا رہا ہے۔ وکالت وہ لوگ ہی کر گئے۔ آپ ہی کسی ریاست کے علاقہ میں کہیں پہ مبلغ اعظم کا مناظرہ تھا، اب کیا ہمارے بچوں کو مناظرے کا پتہ ہی نہیں ہے؟ مناظرہ میں بیٹا ایک ہی پنڈال ہوتا تھا، ایک مسلک ادھر بیٹھتا ہے، ایک ادھر بیٹھتے، درمیان میں رسیاں کھینچی ہوتی تھی، دور اچھا تھا، بلڈ پریشر نام کی بیماری ہوتی نہیں تھی، کلاشن کوف ضیاء الحق نے دی تھی، وہ کلچر پیار کا تھا، وہ کلچر برداشت کا تھا، بندے بات سنتے تھے، سالس نتیجہ دیتے تھے، ہر جگہ ایک موضوع پہ مناظرہ ہوتا تھا۔ مجھے جنازے سے بات یاد آئی، ایک موضوع، اور وہ ایک ایسا مناظرہ تاریخ میں ہوا ہے جس میں دو موضوع تھے، اور وہ ایسے موضوع تھے جن پہ مذہبوں کے لینٹر کھڑے ہوئے۔ جنازے کا ایک موضوع تھا مناظرے کا موضوع جنازہ رسول، کس نے پڑھا؟ اچھا مجھے لگ رہا ہے بانی مجلس کمر سے سید صاحب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج انہوں نے آدھا خانہ میں بندے فیتا مار کے باہر ہوئے بھائی ایتھے جنہاں مولویہ ذاکرانوں کو سبحان اللہ کرنی ہے نا، وہ سامنے بیٹھے، سائیڈ والے ماشاءاللہ تے باہر والے انا للہ پڑھتے رہے۔ مولوی ذاکر آئے اور جناب یوں کہتا جائے، اور میں جو باتیں آپ سے بیٹا کر رہا ہوں نا، یہ جو نیٹ پہ مولانا گوگل ہے نا، یہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ شاید میری بات کو بوجھ لے رہے ہیں، میں خان صاحب کو جلدی ممبر دینا، آپ کی سوچو سے بھی جلدی میں گفتگو تمام کرنے لگا۔ مناظرے کے دو موضوع تھے، عموماً ہر ایک موضوع پہ مناظرہ ہوتا تھا۔ بنات رسول پہ مناظرہ، جی وہ 4 بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، شیعہ 1 ثابت کر رہے ہیں، تو یہ مناظرہ 2 موضوعوں پہ تھا، جنازہ رسول، اور دوسرا موضوع تھا وراثت رسول۔
مناظرہ تھا جی نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا جی، ہمیں شیعہ کہانیاں بناتے ہیں، جنازہ جی کس نے پڑھا کس نے نہیں۔ خان صاحب اتنے اہم موضوع ہیں یہ، جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف، اور وراثت رسول والی سڑک جاتی ہے باغ فتح کی طرف۔ میں نے ابھی آپ سے کہا چھتیں مذہبوں کی، لینٹر کھڑے ہوئے ہیں مذہبوں کے ان موضوعات میں۔ اچھا اس مناظرے کا ایک اور وکھرا پہلو یہ تھا کہ ہر مناظرہ میں 1 to 1 مناظرہ ہوتا تھا، ایک مولوی ادھر سے ایک ادھر سے۔ یہ انوکھا مناظرہ تھا کہ شیعوں کی طرف سے اکیلے مولانا اسماعیل صاحب نے مناظرہ کرنا تھا، اور بھائیوں کی طرف سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل رہا تھا، اس کا مذہب بھی بدل رہا تھا۔ سر مشکل ترین حالات میری جان، میں مطلب مناظرہ تم شیعہ ہار چکے ہو۔ مناظرہ یہی ہو رہا ہے نا کہ جنازہ نبی کا کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا۔ ہم حیات رسول کے قائل ہیں، ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں۔ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کا انداز یہی ہے یا میرے خیال 2-3 بجے کی تھکاوٹ آپ کے ذہنوں پہ۔ اس مولوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولوی اسماعیل ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم حیات رسول کے قائل ہیں، ہم حیات النبی کے قائل ہیں۔ زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں، لہذا تم شیعہ مناظرہ ہار چکے ہو۔ اب چالاکیاں نہیں چلیں گی، کتابیں اٹھا کے مناظرہ کلوز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے۔ مبلغ اعظم قبلہ سرکار علامہ شیعہ مناظر اسماعیل صاحب نے کہا مولوی جی 9 منٹ آپ کے پاس بچتے ہیں، یہ ٹائمنگ ہوتی تھی، اس کے اندر بات کرنا ہوتا۔ اور صاحب نے کہا 9 منٹ آپ کے پاس باقی ہیں، کوئی بات اور اگر اعتراض ہم پہ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا مولوی اسماعیل شیعوں والی چالاکیاں آج کام نہیں آئیں، میں نے 9 منٹ کچھ اور نہیں کہنا، میں نے یہی کہتے رہنا ہے، کیونکہ تم شیعوں کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ اور وہ 9 منٹ کہتا رہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ انہیں بندے اوتھے چپ نہیں سر جنہیں تسی چپ ہو، وہ بار بار ایک ہی فکرہ کہہ رہے ہیں، نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے۔ جب قبلہ اس کے 10 منٹ پورے ہو گئے نا، ایک ہی فکرہ کہتے کہتے کہ اٹھا لو کتابیں، ہار گئے ہو مناظرہ، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی، لہذا فراست والا موضوع بھی ختم ہو گیا۔ مبلغ اعظم قبلہ اسماعیل نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان ہاتھ میں واپس لے لیا، کہتے مولانا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئے میرا بیٹا۔ مہربانی سر جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ حد ہو گئی ہے، جب دلائل سے بات نہ بنی تو پھر اسمبلیوں میں آ گئے۔ 4 سال پہلے اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے، یہ ساری ٹیمیں پنجاب اسمبلی میں کھڑی تھی، ایک ایم پی اے کے ذریعے قرارداد
पंजाब असम्बली में जमा हो गया और करारदाद के अंदर बेटा पता क्या लिखा हुआ था, बहुत शुक्रिया खास, कि पंजाब में ये कानून होना चाहिए कि जो टाइटल सहाबा किराम का है वही टाइटल अहले बैत को दिया जाए। अगर सहाबा रजी अल्लाह है तो अहले बैत को भी रजी अल्लाह कानून बना दो। हम शिया माड़े सही, लेकिन हमें अपने मुर्शदों की इज्जत करवाने के लिए एमपीओ के तरले नहीं करने। मेरी बात पे अगर आप ध्यान दे रहे सर, और कमाल हो गया मुल्क, आप इजाजत दे रहे हैं? हाँ सर 2 मिनट, मैं जल्दी कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। करारदाद पंजाब असम्बली में सर, और उस जमाने में स्पीकर थे, चीफ मिनिस्ट्री थे तुहाडे कोल सी, और क्या था वो, मेरा ख्याल है निरा बुजदार ही ठीक है, सिर्फ बुजदार ही कह लेते हैं। तो बुजदार साहब की काबीना और असम्बली में स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, वो हमारे अपर के थे, गुजरात के चौधरी परवेज इलाही। मुल्तान में मुझे नहीं पता बात का लुत्फ आता है या नहीं आता, क्योंकि जोग्राफियाई फासला काफ़ी ज़्यादा है। ये पंजाब का वाहिद चौधरी गुजरा है, परवेज गुजरा नहीं, सॉरी है, मालिक उसकी मुश्किलें आसान करे। ये वाहिद चौधरी है नुसरत खां, जिसकी टूटी हुई हड्डियां पायोडीन से जुड़ गई थी। अगर किसी का हाफजा कोई माड़ा चंगा साथ दे रहा है, तो चौधरी परवेज इलाही ने स्पीकरशिप संभालते ही एक एमपीए को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि यार हम इस्लाम के लिए कुछ ज़िंदगी में कर नहीं सके, जट मिस्कीन गुनहगार लोग हैं, ये करारदाद एक आज पेश होनी है, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, इस्लाम उसका नाम, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम। लिहाजा उस करारदाद के हक़ में अगर तुम वोट दे दोगे तो मेरा ख्याल है वो पिछली क़ज़ाएँ अदा हो जाएंगी। एमपीए ने वोट दे दिए, नतीजा आ गया कसरत राय से। ये लफ्ज़ समझ लो, कसरत राय से। ये करारदाद असम्बली ने मंजूर कर दी, और करारदाद के अंदर क्या था सर जो मंजूर हुआ है कि अगर सहाबी रज़ी अल्लाह हैं तो फिर इमाम हसन हुसैन भी। 2 दिन बाद करबला गामी शाह में इत्तेफाकन मजलिस थी लाहौर में, मैंने वहाँ लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से मैंने खिताब करके, कैमरे लगे होते, मैंने कहा ओ एमपीए साहबान, पब्लिक तुम्हें वोट देती है गलियां बनाने के लिए, तुम दीन बनाने बैठ जाते हो। आपके क्या कहने? और जी वक्त जा रहा है मेरी जान, वक्त जा रहा है। और मैंने कहा चौधरी परवेज इलाही साहब, कानून नहीं बना, परेशान नहीं होना आपने। मैं अपने कौम के बच्चों को आगाह कर रहा हूँ, पंजाब असम्बली आपका अल्लाह करे तो भी तुहाडा सूबा लभ जाए, तो मैनू सुभान अल्लाह ते करो चंगी तरह। तो सूबाई असम्बली की करारदाद पास हो जाए, लेकिन कानून नहीं बनता। कानून तब बनता है जब सूबे का गवर्नर दस्तखत कर। करारदाद पास हो गई सर, पास हो गई, वाह हुसैन बादशाह। उस जमाने में पंजाब के गवर्नर ही इतने बदल गए कि दस्तखत किसी को याद ही नहीं रहा। लिहाजा वो अभी तक करारदाद वैसे ही पड़ी हुई है सर कि जी जो टाइटल हुजूर के प्यारे असहाब का है वही टाइटल औलाद का होना चाहिए। अगर सहाबा के बार रज़ी अल्लाह हैं तो हुजूर के अहले बैत को भी रज़ी अल्लाह कहा जाएगा। ये नहीं है कि मैं आज बात कर रहा हूँ तो चौधरी परवेज इलाही टीम ज़रा मुश्किलों में है, नहीं नहीं। जब ये पूरे चौपन पे थे ना, इख्तिदार के चौपन पे, मैंने तब कहा था, मैंने कहा चौधरी साहब आप रसूल अल्लाह के बेटों को रज़ी अल्लाह बनवाते फिर रहे हैं, आपका बेटा मुनस इलाही उस ज़माने में विफाकी वज़ीर था, मैंने नाम लेके कहा था, मैंने कहा वो पेरिस गया है, वहाँ उसे किसी पेपर पे दस्तखत करने पड़े हैं, नटखत और है यार, सोशल मीडिया पर हर बात आती है। तो मैंने कहा खाली मुनस इलाही उसने नहीं लिखा, उसने लिखा है पहले चौधरी का CH,
کاش یہ ساڑھے اپر دے ضلع ہوندے تو تمہیں پہلے ہی سمجھ آ جانا. اور میں نے کہا چودھری صاحب وہ پیرس میں بیٹھ کے چودھری چودھری لکھ رہے, وہ گوروں کا ملک ہے, اتنے نہ چیمے نہ چٹھے. لیکن میں نے کہا ادھا پنجاب میری جان کھائے گا کہ ریاض رضوی صاحب آپ نے یہ بات کیوں کی ہے کہ وہ منہ سے لائی نے چودھری کیوں لکھا ہے؟ جب بیٹا چودھریوں کا ہے تو اسے چودھری لکھنا چاہیے. میں نے کہا پرویز الہی صاحب یہی میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. ملتان والو یار اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. بس سر گفتگو میں تمام کر رہا ہوں, بات مزید میں لمبی کرنا نہیں چاہتا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس کی ہم سے عزت کروانا چاہتے ہیں نا, چلے ملتان رکھ لیتے ہیں, کوئی بحث تھوڑی کرنی ہے. میں کوئی مباحثے یا مناظرے کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی بحث کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی مرضی کی ٹیمیں لے کے بیٹھو اور ہم شیعوں کو ایک ہی دفعہ بزرگوں کی فہرست دے دو. اصل میں باتیں جب روٹین سے ذرا ہٹ جاتی ہیں تو کچھ بندے بوجھ لے جاتے ہیں. میری قوم کے بچوں کی جان کھا رہی ہے, گلی محلے میں عزت نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے. اور بھئی جس کی عزت کروانی ہے نا ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست دے دو. میں کیمروں کے سامنے اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں سید ریاض حسین رضوی, ہم شیعہ کوشش کریں گے کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے. ہم مسکین طبع لوگ ہیں, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم آپ کے کہنے پہ بزرگوں کی عزت کرنے لگتے ہیں اور آپ آگے سے بندہ بدل لیتے ہیں. مجھے نہیں تھا اندازہ آپ اتنا پیچھے رہیں گے. مجھے پورے مجمع کی تائید چاہیے. وہ عزت کرواؤ, بندے نہ بدلو. ہم صحابیوں کی عزت کرنے کو تیار ہیں, لیکن صحابیت کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہنا. مہربانی صاحب, مہربانی صاحب. اوہ گفتگو بس میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. آپ جتنے بزرگان کی بات کر رہے ہیں, کوئی میرے ذہن میں تلخی نفرت کا سوال ہی نہیں ہے. آل محمد سے پیار کرنے والے بندے نفرت کی بات ہی نہیں کرتے. ہماری ایک مجبوری ہے, یا پہ احسان نہیں ہے. ہم نے مرشد سلی کو مانا ہے جو قاتل کو بھی شربت کی آفر دے رہا ہے. لہذا ہمارے بارے میں جو ذہن بنا رکھا ہے اس میں تبدیلی آپ کو لانی پڑے گی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا اسٹیٹس ہے اسے وہیں تک رکھا جائے. صحابہ معزز ہے, صحابہ معتبر ہے, لیکن صحابہ کا اپنا مقام. آخری گزارش کر رہا ہوں, توحید پہ ہمارا ایمان ہے, ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے. پنجابی کا سہارا لے رہا ہوں, ساڑھے گھراں چ بھی تریاں سپارے والا ہی ہوندا ہے. قرآن کے لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان ہے, حرف حرف پہ ہمارا ایمان. ہر وقت تیرا بلڈ پریشر کیوں ہائی رہتا ہے؟ صرف صحابہ کی وجہ سے نا. میں کلیئر کر رہا ہوں, جننے جوگے ہیں انہوں بھی مننے. اب اس کی جوگے کی اردو میرے پاس نہیں. میں نے ابھی کہا توحید پہ ایمان, رسالت پہ ایمان, ختم نبوت پہ ایمان. صحابہ کو بھی یہ مانتے, لیکن آپ ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے. ملتان میں بات کر رہا ہوں, کسی دیہات یا میں دور دراز کے ٹاؤن میں بات نہیں کر رہا, اور کیمروں کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ میں ریاض رضوی شیعہ نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مانتے ہم بھی ہیں بزرگان دین کو, لیکن آپ ہم سے زیادہ مانتے ہیں. میں اب دیر کر نہیں سکتا. اور جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں, کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں
کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ مجمع دھیان ہی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ملتان والوں کے بات یاد رکھنا، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو ماننے والوں سے میری گزارش ہے، کیا صحابہ کے بار کی محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیے؟ قرآن میں صرف محبت مودت اہل بیت کی واجب ہے، لیکن اتنا ملک پڑھا ہوا میرے بھائیوں کا کیوں صحابہ سے پیار کرتے ہیں؟ لیکن ان کی دلیل میں وزن ہے۔ ہمارے ہم پنچایتی اصول ہے، مخالف بندہ بھی وزنی بات کرے تو اس کی بات کو اپریشیٹ کرو۔ ہمارے بھائیوں کی بات میں وزن ہے سر۔ انہوں نے کہا جی حکم نہ بھی ہو، ہم حضور کے صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابی ہمارے نبی سے پیار کرتے تھے۔ اچھی بات ہے، ہاں سب میں مطمئن ہو گیا کہ صحابہ سے پیار کرنے کی وجہ تو سامنے آئی کہ بندے صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ منزل نبی ہے، مقصد نبی ہے۔ میں شیعہ پبلک میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بھائیوں نے کہہ دیا کہ ہم صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے۔ پنجاب کا کلچر، آپ کا بھی کلچر یہی ہوگا کہ میں صرف بانیان کا مہمان نہیں، میں پورے شہر کا مہمان ہوں۔ مہمان کی بات پہ بندے تھوڑا تو دھیان دیتے ہیں، اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو جو نبی سے پیار کریں ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے آپ جیے ختم ہو گئے گفتگو، اور جن سے حضور پیار کرے۔ بندے ضد کو دین بنائے پھرتے۔ میری جان مذہب پہ شک اپنے رکھو، ٹائم بہت کم ہے، مذہب نہ بدلو سوچے بدلو۔ کیا یہ تیرے لٹریچر میں نہیں ہے کہ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلی سے جا رہے ہیں، یا ایک اسکول مدرسہ سے ایک بچے کے رونے کی آواز باہر گلی تک آئی، حضور وہیں پہ رک جاتے، صحابہ کبار بھی رک جاتے۔ حضور نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ اسے اسکول کے ٹیچر معلم کو بلایا جائے، ہاں سب وہ معلم آ جاتا۔ حضور کہتے ہیں جس بچے کے رونے کی آواز باہر گلی میں آ رہی ہے، اس بچے کو آئندہ نہ رلانا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ بچہ آپ کے قبیلے کا۔ سرکار نے کہا بات قبیلے کی نہیں، اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ او میں صدقے، او میں صدقے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مسلمانوں بے شک اپنے مذہبوں پہ رہو، اور صرف اتنا سوچ لو تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے لیکن غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑاتے۔ سیدہ تمہیں کبھی زندگی میں اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ یہ دن یہ ایام چل رہے ہیں غریب زہرا کے چہلم کے، منا کے چہلم۔ میری قوم کی بیٹیاں بہنیں بزرگ کوئی بھی گھروں میں نہیں ہوتا، 20 سفر ہے، 19 سفر ہے، 21 سفر ہے، حسین بادشاہ کے چہلم میں۔ ہمارے کلچر میں چہلم کے پرسے بہنوں کا حق ہوتا، لیکن ہم کسے سنائیں؟ جس کے بھائیوں کا چہلم تھا نا، اس کی قبر کا بند دروازہ بھی نہیں کھولا۔
علی کی بیٹی بڑی اکیلی ہو گئی ہے شام، بھائیوں کے شہر میں کروڑوں کا رستہ، کہتی ہوگی 18 بھائیوں کی بہن، ویر میرے اگر شہر میں تیرا کوئی ماتمی نہیں نہ آ سکا، چل حسین میری خیر ہے، میں صرف یہی سوچتی ہوں وہ غریبوں والے قبرستان میں تیری سکینہ کا کیا حال ہے۔ ایک لفظ مجھے کہنے، میں معذرت چاہ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، بس ایک میرا جو یہ معاشرہ میرا اور آپ کے نا بری طرح مغربی میڈیا ہمارے پاکستانی گھروں کو متاثر کر رہے ہیں۔ لوگ فیشن کے نام پہ نا اسلام سے دور ہوتے، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں مشترکہ بات کر رہا ہوں۔ ممبر کی ایک تہذیب ہے، میں اس دائرے سے باہر کیسے جاؤں، لیکن آپ ذہین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ، معاشرے کے رنگ بدلتے جا رہے ہیں، مغربی میڈیا نے اتنا برباد کر دی ہے، لیکن جتنا بھی معاشرہ یہ طاقتیں اسلام سے دور کر رہی ہیں نا، خان صاحب پھر بھی ہمارے ہاں ایک کلچر رواج ہے کہ جب مسجد سے آذان کی آواز آئے نا تو گھر مسلمانوں کا جتنا بھی ماڈرن کیوں نہ ہو، گھر کی بیبیوں کو چادر نہ بھی نہ ملے، جو بھی کپڑا ملے آذان سن کے وہ اپنے سر پہ رکھ لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آذان ننگے سر نہیں سننی چاہیے۔ اللہ جانے میں سمجھا ہی نہیں سکا، اور تیرے ماڈرن معاشرے میں بھی بیبیاں ننگے سر آذان نہیں سنتی، اللہ جانے علی کی بیٹی کو 15 آذان میں بدماشوں کے مجمع میں ننگے سر زینب عالیہ کو وہ 15 آذانیں ننگے سر سننا پڑی۔ اور سید سجاد فرماتے ہیں کہ بازار شام میں ایک ایسا موڑ آ گیا جہاں شام کی حرام زادی عورتیں سدوں پہ پانی گرم کر کر کے میرے پردہ داروں پہ پھینک رہی تھی، تو کپڑوں کو آگ لگا کے سجاد فرماتے ہیں پھر بازار شام میں ایک ایسا موڑ آ گیا جہاں میری پھپھیوں پہ اتنی پتھروں کی بارش ہوئی، سجاد فرماتے میں ڈھونڈتا رہ گیا ان بیبیوں میں اکبر کی ماں کون سی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔